بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد قال الصادق علیہ السلام لا تصحبوا اهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند مطالب پیش کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع تعلیم و تعلم اور تربیت ہے، اور تربیت کے حوالے سے ہم نے پچھلے جو سیشن تھا اس میں گفتگو کی تھی کہ تربیت کے کچھ عوامل ہوتے ہیں۔ ان عوامل میں سے ایک عامل کو ہم نے پچھلے جلسے اور پچھلے نشست میں بیان کیا تھا، اور ایک عامل وہ موروثی خصوصیات ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے، اور معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ہم گفتگو کر چکے کہ انسان کی تربیت میں موروثی خصوصیات اور وہ بھی والدہ کی خصوصیات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک دوسرا عامل جس کو مغربی بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور اگر ہم معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ بہت بڑا عامل نظر آتا ہے، وہ ہے ماحول۔ اور اگر ماحول، جس ماحول میں بچہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے یا انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ انسان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس ماحول میں خود انسان کے گھر کا ماحول بھی موجود ہے، انسان کے دوست موجود ہیں، میڈیا موجود ہے، محلہ موجود ہے، یہ سب چیزیں اس ماحول کا حصہ شمار ہوتی ہیں۔ آج ایک حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تصحبوا اهل البدع، اہل بدع کے ساتھ نہ بیٹھو، ولا تجالسوهم، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو۔ کیوں؟ فَتَصِيرُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِّنْهُمْ، لوگوں کی نظر میں تم بھی ان میں سے ایک ہو جاؤ گے، یعنی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو بیان کر رہے ہیں، اور بیان کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر موجود ہوتا ہے، جو دین اس کے دوست کا ہوتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو ماحول پر تھی کہ ماحول انسان کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے، ماحول انسان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ میں اثر رکھتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز کو ہم معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک چیز کو ہم نے لیا ہے، وہ ہے دوستی، وہ ہے صحبت، وہ ہے مجلس، جو کہ اس ماحول میں سے ایک چیز ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اگر اس کے اثر کو ہم نے بیان کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول واقعاً اثر انداز ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز کو لیا ہے، وہ کیا، کون سی چیز ہے؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تصحبوا اهل البدع، اہل بدعت کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اہل بدعت سے کون سی مراد ہے؟ اہل بدعت سے مراد، اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں کہ بدعت سے مراد کیا ہے۔ ممکن ہے مکتب صحابہ اور مکتب اہل بیت کے درمیان فرق موجود ہو، اور مکتب اہل بیت کے علماء کے درمیان بھی فرق موجود ہو، اور مکتب صحابہ کے علماء کے درمیان بھی فرق موجود ہو تعریف میں، لیکن اس کا جو حکم ہے نا، اس کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ حرام ہے، بدعت حرام ہے۔ بدعت سے مراد کیا ہے؟ بدعت سے مراد جو مکتب اہل بیت کے زیادہ تر علماء نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ
دین میں کچھ چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ لینا، کسی بھی چیز کو جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ لینا، یہ بدعت ہے۔ یہ خود عقائد میں بھی ہو سکتی ہے اور خود عمل میں بھی یعنی احکام میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ چیزیں کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے یعنی خود اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک نہیں پہنچائیں اور ہم اس پر عمل کریں اور دین کا حصہ سمجھتے ہوئے دین کا کوئی حکم لگا کر اس کے اوپر عمل کریں یا اس پر عقیدہ رکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور معصوم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، ان کے ساتھ مجالسہ بھی نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو جاؤ گے عند الناس، لوگوں کی نگاہ میں، لوگ تمہیں بھی ان میں سے سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود صحبت کا اثر ہوتا ہے، خود مجالسہ کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، اور یہی ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کہا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا دین ہے وہی اس کا دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوست کتنا اثر انداز ہوتا ہے انسان کے افکار پر، انسان کے عقائد پر اور انسان کے کردار اور رفتار پر۔ پس انسان کی تربیت میں اور انسان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ میں دوست کا اثر ہوتا ہے، اور دوست ماحول ہی سے انسان کو ملتا ہے، جیسا ماحول ہوگا ویسا ہی انسان کو دوست ملے گا۔ پس ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان کی تربیت پر۔ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَأَذَرْ، بچ جاؤ، دور رہو، کس سے؟ صحابتا، ایسے شخص کی صحبت سے، ایسے شخص کی دوستی سے دور رہو۔ کون سا شخص؟ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ، جس کی رائے سست ہو، جس کی رائے وزنی نہ ہو، جس کی رائے کے اندر کوئی وزن موجود نہ ہو، اس کی صحبت سے دور رہو۔ وَيُنْكَرُ عَمَلُهُ، اور جس کا عمل ناپسندیدہ ہو، منکرات میں سے ہو، جس کو پسند نہیں کیا جاتا وہ عمل ہو اس کا، اس کی رائے یفیل ہو یعنی سست ہو، بے وزن ہو، اور جس کا عمل ناپسندیدہ ہو، ایسے شخص کی صحبت سے دور رہو۔ کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ، کہ دوست اپنے دوست کے لیے معتبر ہوتا ہے، یعنی دوست پر یقین کر رہا ہوتا ہے، اور ایک دوست کا اعتبار دوسرے دوست کا اعتبار بن رہا ہوتا ہے۔ پس ایک شخص کے بارے میں جو دوسرے رائے رکھتے ہیں اس کے دوست کے بارے میں بھی وہی رائے رکھتے ہیں۔ بس کیا کرنا چاہیے کہ برے دوست اور ایسا دوست کہ جس کی رائے سست ہو اور جس کا عمل ناپسندیدہ ہو، اس کے ساتھ دوستی نہیں بنانی چاہیے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں مجالسۃ اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ، اہل دین کی مجالست، اہل دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ صحبت کرنا، یہ کیا ہے؟ اہل دین کے لیے اہل دین کی مشارفت، مجالست یعنی اہل دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ شرف الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کی شرافت ہے، دنیا اور آخرت کے لیے شرف ہے۔
یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو اگر بنانا چاہتے ہو، دونوں کے اندر شریف بننا چاہتے ہو، دونوں کی شرافت اور بزرگی کو لینا چاہتے ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اہل دین کی مجالست، اہل دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دینا چاہیے، یعنی ماحول اہل دین والا بنا لینا چاہیے۔ تو ان سب احادیث سے جو مطلب نکلا وہ یہ کہ اگر انسان کی شخصیت کو بننا ہے اور بنانا ہے تو اس میں دوست کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یعنی اس ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جس ماحول سے اس نے یہ دوست لینا ہے، اس لیے کہ دوستوں سے ہی ماحول بن رہا ہوتا ہے اور وہ دوست بھی ماحول سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ پس انسان کی تربیت کا ایک بہت بڑا عامل ماحول ہے، اس میں سے صرف ایک چیز کو آج بیان کیا ہے، وہ ہے دوستی۔ کن لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے اور کن لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کن لوگوں کی دوستی انسان کی شخصیت پر مثبت اثر ڈالتی ہے اور کن لوگوں کی دوستی انسان کی شخصیت پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ اہل دین کی جو مجلس ہے، اہل دین کی جو کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی جو صحبت ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی شرافت کا باعث ہے۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں ان کو بہترین ماحول اور بہترین دوست دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق محمد و آل محمد۔